بنات میں جو بچیاں موجود ہیں ذرا وہ توجہ فرمائیں. میں ان کو قرآن کریم کی آخری صورت پڑھائے دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب حضرات ہی پڑھ لیں ساتھ ساتھ کوئی. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 2 نومبر 2023 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں ضلع وہاڑی تحصیل بھورے والا کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ عربیہ بھورے والا میں مولانا محمد عمر فاروق کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد طیب حنفی دامت برکاتہم سمیت جملہ علماء کرام موجود ہیں. میرے ساتھیوں، ہماری کانفرنس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں چاہوں گا آپ کی خدمت کے اندر اسی عقیدے اور نظریے کے حوالے سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کر دوں. میرے ساتھیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ رب کریم نے عقیدہ ختم نبوت کو اتنا مضبوط دلائل کے ساتھ ہمیں دیا ہے کہ اس دلائل کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اور میرے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے انسانی جسم کے اندر روح اور دل کا ہے.
اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ اپنی انگلی کٹوا بیٹھے، اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھے، اپنا پاؤں کٹوا بیٹھے تو بندہ معذور ہو جاتا ہے، پر وہ زندہ رہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں انگلیاں کٹ جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس آدمی کا دل تھوڑا سا ٹکڑا بھی کٹ جائے، کٹ جانا تو چھوڑو، اس کے دل کا کام کرنا تھوڑا سا سلو ہو جائے تو زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دل کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر باقی عقائد بھی ہیں، عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باقی عقائد کو چھوڑیں، ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ کسی اور عقیدے میں اوپر نیچے کا معاملہ ہو تو بندہ مؤمن رہے گا، پر گناہ گار ہوگا، غلط کار ہوگا، گمراہ ہوگا۔ لیکن اگر ختم نبوت کا انکار کر دیا جائے، عقیدہ ختم نبوت سے تہی دامن ہو جائے، اس سے نظریں پھیر لی جائیں، تو مثال ایسی ہے جیسے بندے کا دل کٹا اور زندگی ختم۔ تو اس عقیدے کا انکار ہوا اور اسلام کا، ایمان کا معاملہ ختم۔ اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ یا سمجھانے کے لیے ایک لفظ مزید کہوں، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہم عقائد مانتے ہیں، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہم عقائد مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ، بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، اللہ تعالیٰ کو زمین آسمان کی پیدائش کا کنٹرول کرنے والا مانے، دنیا میں جس آدمی کو جو تقدیر ملی اس میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ مانے، اس کائنات میں اللہ نے نبی بھیجے وہ یہ مانے، یہ کائنات بنی ہے چل رہی ہے اللہ کے حکم سے وہ یہ مانے، قیامت کا نظریہ مانے، جنت و دوزخ مانے، عرش و کرسی مانے، لوح و قلم مانے، دنیا جہان کے بارے میں جتنے عقائد رب کی ذات سے منسلک وابستہ ہیں وہ ان تمام عقائد کو مانے، پر اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اکیلا نہ مانے، احد نہ مانے، تنے تنہا نہ مانے۔ وہ کہے میں زندہ کرنے والا، مارنے والا، رزاق، جبار، سب کچھ رب کو ماننے کے لیے تیار ہوں، پر وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ آپ اور ہم سب کہیں گے تیرے پورے عقیدے ماننا زیرو ہو جائیں گے۔ بنیاد توحید ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طرح حضور پاک کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کوئی بندہ کہے میں آمنہ کا در یتیم مانتا ہوں، سید الرسل مانتا ہوں، سید المرسلین مانتا ہوں، سید الانس والجان مانتا ہوں، سید البشر مانتا ہوں، حضرت عبد المطلب کا پوتا حضور کو مانتا ہوں، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا بیٹا مانتا ہوں، مکی مانتا ہوں، مدنی مانتا ہوں، صاحب الہجرت والمعراج مانتا ہوں، نبی پاک کی ہجرت کے تمام ترتیبیں مانتا ہوں، اتارا اللہ نے قرآن حضور پر ہے، لایا جبرائیل ہے، 86 مکی 28 سورتوں پہ مشتمل 114 سورتیں قرآن کریم کی آیات ہیں۔ میں جنت دوزخ مانتا ہوں، نبی پاک کو امام المشرقین والمغربین مانتا ہوں، امام الانبیاء مانتا ہوں، سرور کائنات کے ہاتھ میں کل قیامت میں رب جام کوثر لٹائیں گے، میں آب کوثر کا تقسیم کنندہ رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ جب تک حضور جنت میں نہیں جائیں گے باقیوں پہ جنت حرام ہے۔ اتنا نظریہ، اتنا عقیدہ، اتنا معاملہ
पैगंबर की ज़ात के लिए मानता हूँ। कोई गुनाहगार होगा, पैगंबर उसके लिए शाफिए महशर होंगे। हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन मानता हूँ, शफीउल मुज़निबीन मानता हूँ। वो सब माने पर खत्म नबुव्वत में डंडी मारे, अकीदा खत्म नबुव्वत पे 2 नंबरी करे, अकीदा खत्म नबुव्वत पर दूसरी बात करे, इसको मानने में ले तो लाल करे या तावीले बातिल करे, ये बंदा ऐसे ही बाउंड्री ऑफ इस्लाम से खारिज है जैसे तौहीद का इनकारी खारिज है। मेरे साथियों, मुझे एक बात भूल गई इब्तिदा में कहनी थी। मैं जब यहाँ पहुँचा, मुझे यहीं से ही एक ख़ातून ने मैसेज किया, एक बच्ची ने, कि उनकी वालिदा मुकर्रमा जो मोहम्मद अकरम साहब की आलिया हैं, वो कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप उनकी दुआ की बात कर दें, और साथ मुझे ये भी कहा है कि मुफ्ती साहब वो आपको अपना बेटा कहती थी। तो जो बेटा कहे वो माँ ही होती है ना, तो माँ के लिए तो बोलना चाहिए। मुझे शुरू में कहना था, बिल्कुल जहन से उतर गया। तो आप हज़रात भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह पाक उनको कब्र को जन्नत का बाग़ बनाए, अल्लाह उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। मेरे साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का नज़रिया वो नज़रिया है जिसके लिए अल्लाह का कुरान दलील है, जिसके लिए रसूलुल्लाह का फरमान दलील है, जिसके लिए उम्मत का इजमा दलील है, जिसके लिए अंबियाए कराम का तमाम तर मामला हुजूर की इमामत समेत दलील है। मैं चंद दलाइल आपकी खिदमत में रखता हूँ और अकीदा ख़त्म नबुव्वत को उजागर करते हुए आपकी खिदमत में एक जुमला कहने लगा हूँ। कुरान करीम खोलिए, पहला पारा खोलिए, सूरतुल बकरा खोलिए, सूरतुल बकरा का पहला सफ़ा खोलिए। रब्बे करीम ने आपके और मेरे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत को किस तरह बयान किया है, ये मैं आपकी खिदमत में सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 4 कुरान करीम पहला पारा पहला सफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। रब्बे करीम ने सहाबाए कराम, अहले बैते इज़ाम, पैगंबर की जमात के अकायद नज़रियात की बात फरमाई है कि रसूलुल्लाह की जमात ने रसूलुल्लाह से दीन इस्लाम कैसे सीखा है। अल्लाह फरमाते हैं, पैगंबर के सहाबा वो हैं वल्लज़ीना युमिनूना, जिनका ईमान है, बिमा उन्ज़िला इलैका, कुरान करीम पर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, पहली किताबें तौरात ज़बूर इंजील सहाइफ पर, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, उसके बाद ये लोग क़यामत पर ईमान रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये वो लोग हैं अल्लाह ताला ने जिनको हिदायत पर कारबंद फरमा दिया है। ए लोगों, कामयाबी इन्हीं के पांव के तलवों में तुम्हें मिलेगी, यही कामयाब व कामरान है, फौजो फलाह पाने वाले हैं। कुरान करीम की आयत पैगंबर के ईमान में मेयार 3 बातों को जिक्र करती है। अगर हम इन 3 बातों को देखें तो हमें अकीदा ख़त्म नबुव्वत समझ आएगा। आप कहेंगे कैसे? पहली किताबें उतरी, मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतरी, पहली किताब उतरी, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील उतरी, पहली किताब उतरी, दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरी, बाकी अंबिया के लिए सहाइफ रब्बे करीम ने नाजिल किए। अल्लाह ने फरमाया उन किताबों पर ईमान रखो। तौरात अपने जमाने में सच्ची, ज़बूर अपने जमाने में सच्ची, इंजील अपने जमाने में सच्ची, सहाइफ अपने जमाने में सच्चे। अल्लाह की किताबें, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह ताला की वही, अल्लाह की बात, इस पर ईमान रखना आपके और मेरे लिए जरूरी है। तो सहाबा कराम के ईमान की बात रब्बे करीम ने यूं फरमाया ये उनको भी मानते हैं। दूसरे नंबर पे वमा उन्जिला इलैका, महबूब मुस्तफा
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ وہ ہیں جو آپ پہ اترنے والے قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم کو بھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن کریم کو بھی اپنا مطمع نظر سمجھ کے اللہ کی وحی مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ وہ ہیں جو یوم آخرت کو نہیں بھولتے، یوم قیامت کو نہیں بھولتے، یوم الدین کو نہیں بھولتے، یوم الجزا کو نہیں بھولتے، یہ یوم سزا کو بھی مانتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے گا اسے سزا ملے گی، اچھائی کرے گا اسے بھلائی اور خیر اور جزا ملے گی۔ یہ قیامت کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں۔ بورے والا کے غیور ہو، تم بڑے علاقے کے ہو، ہم آج بھی دنیا میں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کا نام آئے تو سر فخر سے ہمارا بلند ہو جاتا ہے۔ تم اس کے شہر کے باسیوں ہو، میں تمہاری غیرت پہ دستک دیتے ہوئے اس آیت کریمہ کو مقام استدلال میں پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم نے ایمان کی 3 بنیادیں بتائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر حضور پاک کے بعد نئی کتاب آنا ہوتی، حضور پاک کے بعد نئی شریعت آنا ہوتی، حضور پاک کے بعد نئی نبوت آنا ہوتی، حضور پاک کے بعد نئی پیغمبری آنا ہوتی، حضور پاک کے بعد نئی رسالت آنا ہوتی، حضور پاک کے بعد اللہ کی وحی جاری اور ساری ہوتی، حضور پاک کے بعد جبرائیل امین نے نازل ہونا ہوتا، حضور پاک کے بعد یہ تمام شریعت کے دائرہ ہائے کار جاری رہتے۔ تو رب کریم فرماتے وما انزل من قبلک، صحابہ پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، پھر قرآن کو مانتے ہیں۔ وما انزل من بعدک، حضور کے بعد آنے والی کتاب کو مانتے ہیں، حضور کے بعد آنے والی شریعت کو مانتے ہیں، حضور کے بعد آنے والے دین کو مانتے ہیں، حضور کے بعد آنے والے مذہب کو مانتے ہیں، حضور کے بعد آنے والے دین کی طرف ایمان کے لیے وہ توجہ ہے۔ رب کریم نے وما انزل من بعدک کی بات الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کسی جگہ نہیں فرمائی۔ قرآن کریم کے نہ 30 پاروں میں ذکر ہے، نہ 114 سورتوں میں ذکر ہے، نہ 7 منازل میں ذکر ہے، نہ 540 رکوع میں ذکر ہے، نہ 120 پاؤں میں ذکر ہے۔ کسی جگہ وما انزل من بعدک نہیں ہے کہ حضور پاک کے بعد یہاں شریعت آنی، حضور کے بعد نبوت آنی، حضور کے بعد وحی نے آنا۔ جی نہیں، رب کریم نے تو نئی نبوت کی جڑ کاٹی ہے، رب کریم نے تو نبوت کاذبہ کی تردید کی ہے، رب کریم نے تو جھوٹی نبوت پر مہر تکذیب لگاتے ہوئے فرمایا ایمان کے معیار 3 ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، پہلی کتابیں مانتے ہیں۔ بورے والا کے دوستو سننا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، حضور کے بعد قیامت مانتے ہیں۔ پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ استدلال ان کا ہے۔ خاتم النبیین کامل میں انہوں نے قرآن کریم کی 100 آیات پیغمبر کی ختم نبوت کے دلیل کے طور پہ پیش کی ہیں۔ رسول اللہ کی 210 احادیث کو ختم نبوت کے لیے محل استشہاد پہ دلیل کی دنیا میں پیش کی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس استدلال کو صرف یوں نہیں ٹھہرایا کہ یہ نرا استدلال ہے، صرف استدلال ہے، مفہوم ہے۔ جی نہیں، وہ اس پر دلیل پیغمبر کے فرمان سے لاتے ہیں، اس پر دلیل حضور کی لسان سے لاتے ہیں، اس پر دلیل حضور پاک کی زبان سے لاتے ہیں۔ میرے دوستو، پیغمبر کی وہ زبان جس کے لیے حضور پاک نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو مخاطب کرتے فرمایا تھا، امام سلیمان ابن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد کے اندر جلد نمبر 2 کے
اندر کتاب العلم کے اندر باب کتابت العلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور پاک سے جو چیز سنتا میں لکھ لیتا. فنہتنی قریش، مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے روکا اور مجھے فرمایا اتکتب کل شیء، عبداللہ ہر چیز لکھتے ہو؟ ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور پاک علیہ السلام بطور فطرت، حضور پاک بائی نیچر، رسول اللہ بطور انسانیت اگر کوئی بات فرما دے، رسول اللہ ارشاد فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور فطرت انسانی اگر کوئی جملہ فرما دے، کبھی غصے میں فرما دے، کبھی پیار میں فرما دے، کبھی مزاح میں فرما دے، کبھی رسول اللہ زجر و توبیخ میں فرما دے، تو ہر چیز لکھ لیتا ہے. ہر چیز نہ لکھ، صرف مسائل لکھ، فضائل لکھ، دلائل لکھ، عقائد لکھ، شریعت لکھ، باقی چیزیں نہ لکھ. فرماتے فنہتنی قریش، انہوں نے روکا. فامسکت عن الکتاب، میں کتابت حدیث سے رک گیا. فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا. حضور پاک کو عرض کی آپ کی باتیں مجھے لکھنے سے روکا، ہر بات نہ لکھ. کبھی حضور غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی مزاح میں، کبھی زجر میں، کبھی توبیخ میں بطور فطرت کوئی بات فرما دے تو سب لکھی جا رہا. جی نہیں، صرف مسائل لکھ. یا رسول اللہ میں رک گیا ہوں، بتائیں انہوں نے مجھے روک کے ٹھیک کیا یا میں نے رک کے ٹھیک ہوا یا میں لکھتا تو ٹھیک ہوتا؟ حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی، آسمان کی طرف بلند کی، فرمایا عبداللہ اکتب، آج کے بعد لکھنا. یہ بات ذہن میں رکھ. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں امام الانبیاء کی جان ہے، جس کے قبضے میں تمہارے نبی کی جان ہے، جس کے قبضے میں رسول اللہ کی جان ہے، اس اللہ کی قسم رب کریم کا اس زبان پہ پہرا، رب کریم کا اس زبان کی حفاظت کا وعدہ، ما یخرج منہ الا حق، اللہ تعالیٰ اس زبان سے حقیقت کے سوا جاری نہیں فرماتے. رسالت مآب علیہ السلام کی زبان پہ اللہ کا پہرا ہے. آؤ میں اس پہرا والی زبان سے آیت ختم نبوت کی تشریح پیش کرنے لگا ہوں. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا استدلال فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، رسول اللہ نے ہاتھ مبارک بلند کیا، 5 انگلیاں تھی، 3 میں حضور پاک نے 3 انگلیوں کو بند فرمایا، 2 انگلیوں کو کھولا، ایک شہادت کی انگلی مبارک اور ایک اس کی پڑوسن انگلی مبارک. ان 2 انگلیوں کو پیغمبر نے یوں اٹھایا، فرمایا میری جماعت سنو، آنا تمہارا نبی، والساعہ اور قیامت، کہاتین یوں اکٹھے بنا کر رب نے دنیا میں بھیجے ہیں. یعنی میں محمد الرسول اللہ اور قیامت کے درمیان کوئی کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے، ہم اکٹھے ہیں. بتانا یہ ہے جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان نائی انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت کے درمیان نائی نبوت نہیں ہے. جب نبی پاک کی ختم نبوت کا معاملہ حضور پاک یوں بیان فرما رہے، نہ نئی نبوت کی بات، نہ نئی کتاب کی بات، نہ نئی شریعت کی بات، نہ نئی رسالت کی بات، نہ نئی پیغمبری کی بات، تو اب کس بنیاد پہ مانے، کس معاملے پہ مانے کہ حضور پاک کے بعد نبوت ہے؟ تبھی تو میں نے کہا جیسے جسم میں دل ہے، عقائد میں اس طرح ختم نبوت ہے. اور میرے ساتھیوں، جب عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ یہ ہے اور اس طرح مضبوط دلائل کے ساتھ، پھر آپ سوچیں گے دنیا میں فساد کیوں ہے، دنیا میں اعتراضات کے معاملات کیا ہیں. آؤ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. عقیدہ ختم نبوت پہ اعتراض صرف عقیدے پہ نہیں ہے، یہ زبان رسالت کو نعوذ باللہ بے اعتبار کرنے کی ناپاک سازش ہے کہ اگر ختم نبوت کا انکار مان لیا جائے تو زبان رسالت پہ اعتماد اٹھ جائے گا. رسول اللہ کی زبان اقدس کا اعتماد نعوذ باللہ اگر ختم ہو جائے تو بتاؤ پیچھے اسلام کی جھولی میں بچتا کیا ہے، پیچھے اسلام کی جھولی میں کیا ہے؟ تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، یہ پیغمبر کی زبان اقدس کی صداقت کی جنگ ہے.
رسول اللہ کی زبان کی عدالت کی جنگ ہے، پیغمبر اسلام کی زبان کی ثقافت کی جنگ ہے کہ میرے پاک پیغمبر صرف صادق نہیں ہے، اصدق الصادقین ہے۔ ان سے بڑھ کے سچا اس کائنات میں اس آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کی صداقت حرف آخر، رسول اللہ کی امانت حرف آخر، حضور کی دیانت حرف آخر، حضور کی شرافت حرف آخر۔ اب توجہ رکھنا، میں اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جب عقیدہ ختم نبوت کا اتنا معاملہ ہے تو اس پر ہمارے اکابرین کا کردار کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے اکابرین کا ایک علمی کردار ہے، عملی کردار ہے، تحریکی کردار ہے، خانقاہی کردار ہے، تدریسی کردار ہے، خطیبانہ کردار ہے، سیاست کا کردار ہے، ہر طرح کا ہمارے اکابرین نے اس کا تحفظ کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے نہیں سنا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لے کر دنیا آج بھی کہتی ہے آدھی زندگی ریل میں آدھی زندگی جیل میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ وہ ریل کے کوئی پائلٹ اور ڈرائیور تو نہیں تھے، ریل چلانے والے تو نہیں تھے، اس کے ٹکٹ چیکر ٹی ٹی تو نہیں تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری یا انگریز کی جیل کاٹتے ہیں یا ریل رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے چلتے ہیں، اس ریل کے معاملات اس لیے چلاتے ہیں۔ اور سنیں، میرے اکابرین کے کردار میں اگر دیکھیں نا ختم نبوت پہ، تو اس بہاولپور کی عدالت سے لے کر مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قومی اسمبلی کے کردار تک ایک ایک عالم کا اجلا اور سنہری دور نظر آتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ڈھابیل میں بیمار تھے، نواب محمد صادق رحمہ اللہ بہاولپور سے تشریف لے گئے اور فرمایا آپ سید زادہ ہیں، آپ کے نانا جان کی ختم نبوت کا تحفظ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری عدالت کے مقابلے میں قادیانی اس وقت کے اللہ دتا کو لے کر آئے ہیں جس کو مرزائی عرف آخر مناظر کہتے تھے، ہمیں آپ کی خدمات چاہیے۔ حضرت لاٹھی کے سہارے چل کے آئے تھے، 25 فروری 1932 کا جمعہ جامع مسجد صادق بہاولپور میں پڑھایا تھا، اور حضرت آئے اور بہاولپور کی عدالت میں وکیل ختم نبوت بن کے ٹھہرے، اور وہاں پر اللہ دتا کے ساتھ بحث ہوئی۔ عدالت کا رول یہ ہے کہ جو بات پیش کرو گے بائی ریٹن پیش کرو گے، جو بات میں پیش کر رہا ہوں پروف یہ ہے، ایویڈنس یہ ہے، ثبوت یہ ہے، یوں بائی بک بات کریں گے۔ تو ایک ایک حوالہ پیش ہوا۔ اسی اثناء میں قادیانی نے حضرت کی کتابوں کو پڑھا تو ایک کتاب اس کے ذہن میں تھی کہ یہ نہیں ہے، اس نے وہ حوالہ پیش کر دیا مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود سے۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے جج کو فرمایا، جج صاحب یہ حوالہ دیتے ہوئے دجل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ یوں نہیں ہے۔ تو جج نے اسے کہا، اس نے کہا ان کے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں، یہ کتاب پیش کرتے ہیں، کتاب سے بات کریں۔ وہ دیکھ چکا تھا ان کی کتابوں کی گٹھڑی میں فواتح الرحمود نہیں ہے۔ تو حضرت کشمیری کو جج نے کہا کہ آپ کے پاس تو بک نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ بات فرما رہے ہیں؟ حضرت کشمیری نے فرمایا مجھے اپنے نانا جان کی ختم نبوت کے سہارے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے۔ کہا جی کہو۔ کہا سنو جج صاحب، میں نے کوئی 30 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، ختم نبوت کے لیے کیا ہے، مرزا دجال کے لیے نہیں کیا، اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ آپ کہیں اس کو کہ یہ کتاب میں لفظ دکھا دے، انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا۔ کہاں لفظ، کہاں دلیل؟ تو وہ جھوٹا ثابت ہوا جسے کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ حضرت کشمیری نے جاتے وقت نواب محمد صادق صاحب کو فرمایا تھا زندہ رہا تو فیصلہ خود سنوں گا، مر گیا تو میری قبر پہ فیصلہ سنا دینا۔ اور نواب صادق صاحب نے قبر پہ جا کے ختم نبوت کی جنگ جیتنے کا وہاں فیصلہ سنایا تھا۔ میرے دوستو، ہمارے اکابرین کا ایک اجلا کردار ہے، اور اسی طرح امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دور کی تحریک کوئی مذاق نہیں ہے۔ حضرت دامت برکاتہم تشریف فرمائے، میں ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا تھا اس تحریک پہ، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، اور 10,000 جوان شہید ہوئے تھے۔ ہمارے قائد پنجاب حضرت مولانا نصیر احمد احرار دامت برکاتہم موجود ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔
یہ مسجد وزیر خان لاہور میں کیا ہوا ہے آپ لاہوریوں کی زبانی سن لینا. یوں نالی میں مسلمان شہدائے ختم نبوت کا خون یوں بہہ رہا تھا جیسے نالیوں میں پانی چلتا ہے. یہ ختم نبوت کی تحریک چلی ہے. خواجہ ناظم الدین کی اس وقت کے وزیر اعظم کی پولیس کو کہا تھا مجاہدین ختم نبوت نے سینے پیش کر کے کہ تمہارے ان بیرل اور میگزین میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی حضور کے عاشقوں کے پاس پیش کرنے کے لیے سینے ہیں. یہ اور یہ تحریکیں چلی اور ختم نبوت کی بات ہم تک پہنچی. اور یہ سب کچھ جب ہوا پھر جو آخری تحریکی عدالتی اور اسمبلی کی جنگ لڑی ہے وہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ہے. ان کے ساتھ پوری امت، تمام بریلوی، تمام دیوبندی، تمام اہل حدیث قیادت ان کے پیچھے موجود ہے. حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ کردار ادا فرما رہے تھے. میں خلاصہ دینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. جس وقت یہ بات اسمبلی تک پہنچی ہمارے علماء چاہتے تھے کہ اسمبلی میں بات ہو تو اس وقت قادیانیوں کو کہتے ہیں نا گیدڑ کو موت آتی ہے تو شہر کا منہ کرتا ہے. تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم جناب بھٹو کو اپلیکیشن لکھ دی کہ ہمیں بلایا جائے. قادیانیوں کو بڑا زعم تھا اپنی جھوٹی نبوت کی دعوے داری پہ، ہمیں بلایا جائے، ہمیں سنا جائے، آپ مولویوں کی صرف بات کرتے ہیں. تو انہیں اپلیکیشن دے دی. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت ہم بھٹو کے پاس گئے میری دائیں طرف مولانا شام النورانی صاحب تھے، میرے بائیں طرف پروفیسر غفور احمد تھے. ہم اپوزیشن کی قیادت وہاں گئے. بھٹو صاحب سے بات کی تو انہوں نے اپنی ٹیبل کی یوں دراز کھولی اور ان کی اپلیکیشن قادیانیوں کی لکھی ہوئی اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دی. مفتی صاحب نے یوں اپلیکیشن پڑھی ان کی اور یوں نورانی میاں صاحب کو دکھائی اور پروفیسر غفور صاحب کو، اور ان تینوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب ہم تو ان کو پاکستان کے چوک اور چوراہوں میں ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کے دراز سے نکل آئے. وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ آج کا دن دیکھنے کے لیے تو میری ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا. بلاؤ قادیانیوں کو، دا گز دا میدان. اور پھر قادیانیوں کو بلایا گیا نا خصوصی کمیٹی ڈکلیئر کر کے کہ وہ غیر منتخب ممبر آ رہا ہے نا اسمبلی میں، تو بلایا گیا. وہ آئے. پھر قادیانیوں کا صرف ایک گروپ نہیں آیا، دونوں گروپ بلائے، مرزائی قادیانی بھی اور لاہوری قادیانی بھی. ان کے لیے ڈاکٹر عبد الکریم ایڈوکیٹ آیا اور دوسرے گروپ کے لیے مرزا نصر آیا. اور جب یہ لوگ آئے تھے پتہ کیا تھا؟ ان کے ماتھے پر کلمہ شریف کی پٹی، جبہ پہنا ہوا، ادھر حمائل شریف لٹکائی ہوئی، اللہ کے نام پہ یوں سر جھکا کے کہے جل جلالہ، حضور کے نام پہ سر جھکا کے بڑی عقیدت سے کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہمیں اکابر بتاتے ہیں. فرمایا کرتے ہیں کہ یار اللہ اکبر، مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ان کے اس ناٹک پر کہ یار اسمبلی کے لوگوں کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے. یہ ان کی شاطرانہ چال کیسے سمجھیں گے؟ وہ کہیں گے تم مولویوں کے سر پہ کسی کے سر پہ ٹوپی، کسی کے سر پہ پگڑی، وہ تو سارے امامے میں جبے کبے میں ہے، کیا ہوگا؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہم مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے مانگتے میرے مولا تو ہی اسلام کو فتح دے دے. اور پھر جب 13 دن بحث ہوئی اور قادیانیوں کے دجل سامنے آئے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایک حوالہ پیش کیا نا، وہ حوالہ تھا جس پہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ جو مجھے مانتا ہے اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ دیانت داری کی ہے، اور جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا، وہ نطفہ غیر کا ہے. کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا، یہ مرزا بے ایمان نے لکھا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پوچھا اسمبلی کے لوگوں بتاؤ تمہاری ماؤں نے تمہارے ابا کو ساتھ دھوکہ بازی کی ہے؟ آنکھیں کھل رہ گئی. مفتی محمود آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا گستاخی معاف، میں اگر تمہارے مزاج پہ گراں گزرا ہے مجھے صرف جواب دیں کہ جی ہماری ماؤں پہ ہمیں اعتماد ہے، ہماری اماں نے ہمارے ابا کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں دیا، اور حلالی بیٹے کا اعتماد ہی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب فرمان لگے یہ مرزے نے لکھ دیا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ حوالہ پیش کرنا تھا اور وہ چیلنج بھی تاریخی کیا کہ اگر مرزا ناصر کہے یہ کتاب مفتی محمود چھاپ کے لایا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون لینڈ لائن کا دور تھا،
فرمایا اس کو بھی کمرے میں بند کر دو, مجھے بھی بند کر دو, ہمیں ٹیلی فون بھی نہ دو, یہاں سے ہیلی جائے لاہور یا چنیوٹ کے ڈی سی کے پاس بھیجیں, وہ ربوے میں جائے اور جا کر ان سے پوچھے ربوہ بک ڈیپو سے یہ کتاب مرزے کی چھپی ہے یا نہیں, اور اگر ان کی چھپی ہوئی کتاب سے حوالہ نہ نکلے محمود اپنی موت لکھ دے گا, لاؤ حوالہ. تو پھر کیا ہوا؟ 1.5 دن ان کو 2 دن ان کو صفائی کا موقع ملا, لیکن اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہ کر پائے. آخر راجہ فاروق علی خان جو اس وقت کے اسپیکر تھے, انہوں نے ووٹنگ کا دن متعین کر لیا اور ووٹنگ کا پورا دن بٹھا کر اس دن ہر ڈی سی کو پابند کیا کہ کوئی ممبر غیر حاضر نہ رہے. سارے ممبر اس وقت موجود ہیں, اور یہ جب معاملہ ہوا اور پھر آخر میں ووٹنگ ہوئی, ان کا ارادہ تھا کہ ووٹنگ 2 طرح کی کرائیں گے. ایک دفعہ کہیں گے اس بل کی حمایت کون کرتا ہے, جو کہ حضور آخری نبی ہیں, یہ مسلمان ہے, اور جو کہتے ہیں جی نہیں ہے فلاں فلاں, اس طرح 2 ووٹنگیں کرائیں گے. تو سب سے پہلے جو انہوں نے ووٹنگ کرائی تو وہ یہ تھی کہ جو کہتا ہے حضور پاک کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کرے. بھورے والا کے غیورو, جب اس ووٹنگ کے لیے ممبران اسمبلی کے ہاتھ اٹھے, حضور پاک کی ختم نبوت کا معجزہ ظاہر ہوا, کوئی ایک ہاتھ ایسا نہیں تھا جو نیچے رہا ہو. یوں سارے جزاک اللہ, یوں سارے ہاتھ اٹھے اور ختم نبوت کے لیے انہیں سارجنٹ بھیجنے پڑے, جاؤ دیکھو کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں ہے. تو جب دیکھا کہ سب نے ووٹ اس کے حق میں دیا ہے تو پھر دوسری ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں رہی. پھر وہ وقت آیا جس کو حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. میرے دوستو, یہ کام ہوا ہے, یہ کام ہمارے علماء نے کیا ہے. میں ایک جملہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے دور کی تحریک برحق ہم آج بھی اسے سلام پیش کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہزاروں شہید ہوئے, لاکھوں گھر سے بے گھر ہوئے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہ کوئی شہید ہوا, نہ کوئی گھر سے بے گھر ہوا, اور قانون بن گیا. بے بک قادیانی کافر ڈکلیئر کر دیے گئے. وجہ پچھلی تحریکوں میں سب قوتیں تھیں, مدرسے کی قوت, مسجد کی قوت, خانقاہ کی قوت, تبلیغ و تعلیم و تدریس و تجوید کی قوت, پر سیاسی قوت نہیں تھی. اور مفتی محمود کے دور میں سب قوتوں کے ساتھ سیاسی طاقت بھی تھی. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے دوستو, جہاں میں مدرسے کو مضبوط کرنا چاہیے, جہاں میں مسجد کو مضبوط کرنا چاہیے, جہاں پر ہمیں خانقاہوں کو, تبلیغ کو مضبوط کرنا چاہیے, وہاں پر ہمیں سیاسی علماء کے ہاتھ بھی مضبوط کرنے چاہیے. یاد رکھیں, یہ اسلام کی مظلوم فیلڈ ہے, یہ اسلام کی وہ مظلوم میدان ہے جس کے لیے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان مولویوں کو اسلام آباد چاہیے, اسلام نہیں چاہیے. یہ پروپیگنڈا لوگوں کے اندر کیوں پھیلایا ہے؟ اچھا, یہ پروپیگنڈا بھی آپ کو بتاؤں, پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ آج میرے کالج کا نوجوان, آج میری یونیورسٹی کا نوجوان, آج میرے دنیاوی تعلیم پڑھنے والا اسٹوڈنٹ مجھے یہ جملہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب تو مسجد میں بیٹھ, دین سکھا, ممبر پہ بیٹھ, تبلیغ کر, خانقاہ میں بیٹھ, اللہ اللہ سکھا, ہمیں باقی دین کی باتیں سکھا, تجھے سیاست سے کیا واسطہ؟ تو انہیں سکھایا جاتا ہے باقیوں کی عزت کرو, سیاسی علماء کی عزت نہیں کرنی. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ قادیانیوں کا چھپا ہوا پروپیگنڈا ہے. کیوں؟ قادیانی جب اسمبلی سے ذلیل ہو کر نکلے تو انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا قانون استعمال کیا کہ انہیں تقسیم کرو اور لڑا دو, اور کہا عالم کی قدر کرو. یہ تو مسجد میں بیٹھ کے مسئلہ بتاتا ہے, مدرسے میں بیٹھ کے دین سکھاتا ہے, خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کراتا ہے, سیاسی عالم کی قدر نہ کرو. اس نے تو اسلام آباد کی بات کی ہے, اور ظالم یہ اسلام آباد جائے گا, اسلام کی حفاظت کرے گا. تجھے نہیں پتا؟ اور میرے نوجوان بھائی, اس ظالم نے تیرا دماغ خراب کیا تو اسے جواب دے, ہاں ہاں ہمیں پتا ہے
تیری منجی ٹھوکی ہے تو سیاسی علماء نے ٹھوکی تھی. تو روتا ہے اس درد کو لے کر, تو روتا ہے اس چوٹ کو لے کر, تو آؤ بکا کرتا ہے اس تکلیف کو یاد کر کے. ہم مسلمان ہیں, یاد رکھنا ہماری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھریں گے جتنا کہ دباؤ گے. ہم مسجد کی فیلڈ بھی مضبوط کریں گے, مدرسے کا میدان بھی مضبوط کریں گے, خانقاہ کا میدان بھی مضبوط کریں گے, تبلیغ کا میدان بھی مضبوط کریں گے, سیاست کا میدان بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو میرے نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں, اپنے اندر یہ چیز رکھو کہ ہم ہر قسم کی دینی قوت کو استعمال کریں گے. قرآن کریم کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یہاں من القوہ نہیں ہے, من قوتن ہے. یہ تنوین تنکیر ہے, کامن ناؤن ہے, پراپر ناؤن معرفہ کی بات نہیں ہے, نکرہ کی بات ہے. اللہ فرماتے دین کے لیے ہر قسم کی قوت استعمال کرو. اس قوت میں جہاں جو قوت دین کے حق میں ہو تو بندہ اس کو لے. اور پھر رب نے فرمایا یہ قوت کیوں ہو, ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم, تمہارے دشمن اور خدا کے دشمن اس سے ڈریں گے. علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ وہ عدوکم سے کیا مراد, کہ تمہارے دشمن. عدو اللہ میں تو بات پوری تھی کہ اللہ کا دشمن ڈرے گا. وہ عدوکم کیوں فرمایا, فرمایا اسی لیے کہ جب تم دشمن خدا کے مقابلے میں نکلو گے تو وہ بندہ تمہارے ساتھ پرسنل ہو کے تمہارا بھی دشمن ہو جائے گا. تو میرے دوستو, اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں ختم نبوت پر پوری معاملات کو یاد کرو, دلائل کو یاد کرو, سمجھو اور آگے سمجھاؤ, یاد کرو اور آگے بتاؤ, یہاں پڑھو اور آگے پڑھاؤ. عقیدہ ختم نبوت کا کام ایسا ہے جیسے رسول اللہ کا ذاتی محافظ کوئی بن جائے. ختم نبوت کا تحفظ حضور کی بات کا بھی تحفظ ہے, حضور کی ذات کا بھی تحفظ ہے. تو کسی کا پرسنل سیکورٹی گارڈ بننا, ذاتی محافظ بننا, اور وہ بھی سرکار دو عالم کا, شہنشاہ مدینہ کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امام المشرقین والمغربین, امام الانبیاء کا, خدا کی قسم یہ وہ سعادت ہے جو مانگنے سے نہیں ملتے. یہ سعادت بزور بازو نیست. تو میرے دوستو, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. دلیل کی دنیا میں تمہاری جیب میں موبائل موجود ہے, انٹرنیٹ لگا ہوا ہے, پیکیجز لگے ہوئے ہیں, پیسہ تمہارا, آئی ڈی تمہاری, ہاتھ تمہارا, وقت تمہارا, موبائل تمہارا. اپنی اس آئی ڈیز کے ذریعے ختم نبوت کے مشن کو سیکھو, سکھاؤ, پھیلاؤ, بتاؤ, تاکہ سورۃ یاسین کی آیت میں وَتُقَلِّبُنَا أَيْدِيهِمْ, کل قیامت میں تمہارا ہاتھ بولے گا. اللہ یہ ہاتھ استعمال ہوتے رہے تو آقا کی ختم نبوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم بتا پائیں, کریں گے انشاءاللہ, جتنے بیٹھے ہیں کریں گے. اور آخر میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج فلسطین پر ایک قیامت گزر رہی ہے. اسرائیل جیسے ظالم و غاصب ملک نے فلسطین پر بمبارمنٹ کے انتہا کر دی ہے. میں آپ کو ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, جو میرے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں نا, یہ ہم سے سوال کرتے ہیں. اس دن مجھ سے ایک شاگرد نے کہا استاد جی ہندوستان کافر ملک نہیں ہے. میں نے کہا ہے. کہتے ہیں امریکہ برطانیہ. میں نے کہا کافر ملک ہے. کہتے ہیں اسے تسلیم کیا تو فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے وہ بھی ایک کافر ملک ہے, تو کیا حرج ہے. یہ ہمارے نوجوان کا ذہن ہے. میں انہیں سمجھانے لگا ہوں کہ سنو, اسرائیل کنٹری ہے کیا, یہ ملک ہے کیا. میں نے کہا جب جرمنی سے یہودی مار کھا کے آئے فلسطین میں, اس وقت آ کر زمینیں خریدنے لگے. اس وقت عرب علماء نے تو کہا چلو ان کو زمینیں بیچ دو, یہ اپنے گھر بنائیں گے. لیکن میں آج بھی اکابرین علماء ہند, علماء دیوبند کی فراست کو سلام کرتا ہوں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے, اور مفتی اعظم متحدہ ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس وقت بھی اس رائے کا اظہار فرمایا تھا کہ حرم کی زمین ان یہودیوں کو نہ بیچی جائے. انہوں نے منع کیا تھا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ان کی آنکھ کچھ دیکھ رہی تھی, ان نے یہی فتویٰ دیا. لیکن بس بات آئی گئی, زمینیں ان کو مل گئی, ان نے کالونیاں وہاں بنائیں, ٹاؤنز وہاں بنائے, علاقے وہاں بنائے, زمینیں خریدی, گھر بنائے. اور برطانیہ شیطانیہ جب یہاں سے جانے لگا تو اس نے اپنا سارا ایمونیشن اور اسلحہ یہودیوں کے حوالے کیا. تو یہودیوں نے کیا کیا, اسی رات اس جگہ اپنی کالونی کو ملک بنا دیا. یوں کنٹری کریٹ ہوتی ہے, یوں ملک بنا کرتے ہیں. یہ تو غاصب قوم ہے. سریکی زبان میں کہتے ہیں چولہے دی بھا چاوڑائی ہے تے مالک بڑھ بیٹھی ہے.
یہ تو یوں ہے. آپ کہتے ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے, آپ کہتے ہیں اسے ایکسیپٹ کر لیں. اور خدا کے بندے پہلے نوعیت تو سمجھو کہ وہاں معاملہ ہے کیا. اور پھر قبلۃ الاولیٰ کی جنگ ہے, بیت المقدس کی جنگ ہے, اور فلسطینی جو ہیں وہ آج بیت المقدس پہ کمپرومائز کر لیں, جنگ ختم, دنیا کی پرامن قوم ہوں گے. اس میں وہاں ایک مسجد کی بات نہیں ہے, بیت المقدس عالم اسلام کا قبلہ محترم ہے, ہمارا قبلۃ الاولیٰ ہے. فلسطینی جو قبلۃ الاولیٰ کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ پورے عالم اسلام کی جنگ ہے, اور اسی لیے وہ ہم سب کی طرف سے فریضہ ادا کر رہے ہیں. اصل غیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہم اس کے ساتھ ٹھہرتے, سینہ بسفینہ ٹھہرتے, کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ ٹھہرتے. لیکن آج وہ معاملہ نہیں ہے یار, ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. مسلمان حکمرانوں کے کان پر جو تک بھی نہیں رینگ رہی. یہ 57 اسلامی ملکوں کی سربراہی اللہ کو کیا جواب دے گی قیامت میں؟ کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ میں کہتا ہوں لعنت ہے اس اسلحے پر جو اسلحہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نہ اٹھ سکے. کیا معاملہ ہے, کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اور پاکستان کو معاشی لیول پر یہودی ایجنٹ سے انہیں اتنا نیچے لولک کر دیا ہے کہ آج وہ آنکھ بھی اٹھائیں تو وہ کہیں گے ہماری بلی ہمیں میاؤں, پیسہ بھی ہم سے, بات بھی ہم سے. تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس دور پہ حکمرانوں کو تو چھوڑیں, آپ اور ہم 3-4 کام کر سکتے, ہمیں کرنے چاہیے. نمبر 1, ہم فلسطین جا کر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو فلسطینیوں کے قاتل بننا چھوڑ دیں. آپ کہیں گے ہم فلسطینیوں کے قاتل کیسے ہیں؟ جی ہاں, یہ نیسلے کی بوتل کا پانی پی کر, یہ ایکفا فینا کی بوتل کا پانی پی کر, یہ پیپسی, یہ کوک, یہ مرنڈا, یہ 7 اپ, یہ ڈیو, یہ لپٹن کی پتی اور چائے استعمال کر کے, یہ میکڈونلڈ اور KFC استعمال کر کے, یہ چیزیں استعمال کر کے ہم ان کو ان کے اسلحے خریدنے کے لیے پیمنٹ دے رہے ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا میری 100 روپے کی بوتل سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا 2 گولیاں اسرائیل کلاشنکوف کی لے سکتا ہے, یہ تجھے پتا ہو, یہ وہ 200 روپے کی لے سکتا ہے, اور تیری کمر تختہ ہو جائے نا نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے سامنے, اور تیرے نامہ اعمال میں اگر یہ چیز آ گئی خدا کے دربار میں فلسطینی بچے کا خون, تو تیری یہ نمازیں تجھے نہیں بچا پائیں گی. کہاں بیٹھے ہو؟ تو فلسطینی کو ساتھ دیں, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں, جتنے ساتھی بیٹھے, غیرت کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کریں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. آج کے بعد ان کی اس مصنوعات کو نہیں خریدیں گے, نہیں بیچیں گے, آگے پرموٹ نہیں کریں گے. کرتے ہو وعدہ؟ جزاکم اللہ. اور دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اپنی آئیڈیز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا وار کے ذریعے آواز اٹھائیں گے. آج اپنی ڈی پی پہ مسجد اقصیٰ کی تصویر لگاؤ. آج ہمارے نوجوان کو اتنا نہیں پتا مسجد اقصیٰ ہے کون سی, وہ قبہ صخرہ کو مسجد اقصیٰ سمجھے ہوئے ہیں. پیلا قبہ ہے نا جہاں سے حضور نے معراج کے سفر کی سٹارٹنگ لی ہے, وہ اس جگہ کو مسجد اقصیٰ سمجھے, وہ قبہ صخرہ ہے, کالے رنگ کا گنبد, یہ مسجد اقصیٰ ہے. تو ہم مسجد اقصیٰ کی ڈی پی لگائیں, فلسطینیوں کے لیے لکھیں, ان کے لیے آئیڈیز استعمال کریں. اور نمبر 3, گھروں میں بیٹھ کر جب تک جا نہیں سکتے تب تک مصلی بچھا کر رب سے مانگ تو سکتے ہیں نا. سفید ریش کے بال سے اللہ حیا فرماتے ہیں, بچوں کے گناہ نہیں ہیں. اس طرح گھروں میں یہ بات کہہ کے دعائیں منگوائیں. علماء کرام اور ائمہ اعظام قنوت نازلہ کا اہتمام فرمائیں. مستقل طور پہ حضور پاک تو کئی مہینہ قنوت نازلہ فرماتے تھے, ہمارے یہاں قنوت نازلہ ہی نہیں ہے, تو اس کا اہتمام فرمائیں. اور چوتھی اور آخری چیز, حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے, ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیت المقدس جا, بڑی سعادت کا کام ہے, اور اگر نہ جا سک تو وہاں چراغوں میں جلانے کے لیے تیل بھیج دے. ٹھیک ہے, تو آج فلسطینیوں کی امداد کے لیے ہم لوگ چلیں, اور معتبر ذرائع کے ساتھ, لوز ریلیشن شپ میں نہیں ہے. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان, انہوں نے مستقل طور پہ فلسطینیوں کے لیے پورے ملک میں ایک صوبے کے اوپر ایک مخصوص رقم رکھی ہے, اور اس کے لیے ہمارے حضرات دن رات تک گدو کر کے چل رہے ہیں. ان کے ساتھ چلیں, اپنے اموال کو دیں, اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں قائد محترم
قطر کا سفر فرما رہے ہیں اور ہم ماسک کے دفتر میں جا کے ان کے حوالے فرمائیں گے. ہمارا پہلا ٹارگٹ تو انشاءاللہ تعالی کوئی 60 کروڑ سے اوپر کے لگ بھگ کا ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ یہ پورا فرمائے. تو معتبر ذریعہ ہے, اس کے ذریعے ہمارے حضرت بھائی نصیر صاحب, باقی جماعت امیر صاحب کے ساتھ یہ حضرات موجود ہیں, آپ اس معاملے میں بھی آگے چلیں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب, کالج یونیورسٹی والے لڑکے مولانا فضل الرحمان سے اختلاف کرتے ہیں, البتہ مدرسے والے تو ساتھ دیتے ہیں کہ عالم دین کی کیا شان یہی ہوتی ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ عالم دین کی شان ہے کہ وہ سیاست نہ کرے, تو میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, اس نبی کا فرمان ہے, صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء, باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حدیث موجود ہے, حضور پاک نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. فرمایا سیاست انبیاء کی بنی اسرائیل کے زمانے سے شروع ہے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی بھی ہوتا, اسلامی سیاست دان بھی ہوتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, حضور نے فرمایا میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ ختم نبوت ہو گئی تو ختم سیاست بھی ہو گئی. حضور نے فرمایا جی نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ, میرے بعد علماء میرے نائبین آئیں گے, وہ سیاست اسلامیہ کے مشن کو سنبھالیں گے. تو حق تو یہ تھا کہ مولانا کے ساتھ تم تعاون کرتے کہ یہ وہ مشکل میدان ہے جو تم جیسے جگر والے نے سنبھالا ہے. آپ بات کرتے, خدا کے بندے فخر کرو مولانا فضل الرحمان کی ذات پہ. کفار ان کو ایسے جانتے ہیں ایسے اپنے بچوں کو نہیں جانتے. چند دنوں پہلے میں نے یہ سنت جبرائیلی, یہ پیلی پگڑی جو ہمارے حضرات نے پہنی ہے, یہ پہنی ہوئی تھی, تو مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا مولانا یہ کہاں سے ثابت ہے. اور میں نے کہا بیٹا جو بائیڈن کے آفس واشنگٹن ڈی سی میں جا کے پوچھنا, امریکہ کا صدر وہاں بیٹھے ہوئے, اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو تل ابیب میں بیٹھے ہوئے اس پگڑی کو جانتا ہے کہ یہ کون ہے. تو مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, یہودی ایجنٹس بھی جانتے ہیں یہ پگڑی کیا ہے, سارے جانتے ہیں. جبرائیل امین یہ پگڑی پہن کر بدر میں اترے ہیں, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, پڑھ لو. ایسا تو نہیں ہے. تو اسی لیے آپ تو ساتھ دیں کہ یہ اس میدان کو سنبھالے ہوئے ہیں جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت کی وراثت قرار دیا ہے, اور وہ سیاست اسلامی ہے. مفتی صاحب کیا ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, حضور کے روضے پہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مفتی صاحب ایک عورت کے رحم سے بچے کا سیل نکال کر دوسری عورت کے رحم میں پالنا, ڈاکٹر اس کو فلاں فلاں, آپ اس کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے. آپ حضرت مولانا مفتی محمد صالح کاروڑوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی ہیں بنوری ٹاؤن کے شہید ہو گئے, انہوں نے اس پر استنساخ کلوننگ کے نام سے کتاب لکھی, اردو زبان کی پہلی کتاب ہے. آپ اس کی پوری تفصیل دیکھ لیں. اتنی سی بات پر نہ میں اس کو جائز ناجائز کہہ کر آپ کو اشتباہ میں نہیں ڈالنا چاہتا, دارالفتاء اس پہ تفصیل دے گا, ورنہ میں اس پہ اپنی رائے دے دوں تو آپ نے اتنی بات کو اتنی کر لینا ہے. استنساخ کلوننگ کے لیے اصول اور ضوابط کیا ہیں, آپ دارالفتاء آ جائیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. مفتی صاحب دینی تحریک کے بارے میں آپ بتائیں. بابا دینی تحریک جمعیت علماء اسلام ہے, ہمارے اکابر کی جماعت ہے, 100 سالہ ہم منا چکے ہیں. اس دینی جماعت کا اعتماد بھی کریں, اعتبار بھی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. مفتی صاحب کاروبار میں جھوٹ بولنے سے کمائی حرام ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں جو کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, تو برکت بھی اس کے ساتھ اٹھ جاتی ہے, پیچھے بے برکتی بچ جاتی ہے. میں اس کمائی کو حرام تو نہیں کہتا, ہاں اس کمائی کو گناہ گاری قسم والی کمائی کہتا ہوں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. مفتی صاحب ارطغرل ڈرامہ دیکھنا چاہیے. ڈرامے کو ڈرامہ سمجھ کے دیکھیں, ڈرامے کو فضائل اعمال کی حدیث سمجھ کے نہ دیکھیں. جو صاحب جی فضائل اعمال علی کر سچ لکھا پہ آئیں نہیں ہے, وہ ڈرامہ, نام بھی اس کا ڈرامہ ہے. اچھا عجیب بات ہے حضرت شیخ, لوگ کسی حقیقت رو رہا ہو نا, لوگ اس کو کہتے ہیں ڈرامہ کر رہے ہیں, اور جو ڈرامے میں رو رہا ہو یہ بھی رو رہے ہوتے. او ہو رو رہا ہے, کیسی مخلوق ہے یار, کس مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑ. حقیقت میں روتے ہوئے کو ڈرامہ کہتے ہو, ڈرامے میں روتے ہیں لوگ خود ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی وہ ایک ڈرامہ ہے, ڈرامے کو ڈرامے کی حیثیت سے دیکھے, ٹھیک ہے. قوم ڈرامے والی ہے, ڈرامے والی قوم ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب کرکٹ میچ دیکھنا کیسا ہے؟ کرکٹ اور کوڑا کرکٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
बाबा मैं इसको यूँ नहीं कहता कि आप इसको दीन का हिस्सा समझ लें, फ्रेशमेंट के लिए कोई बैठ के क्रिकेट खेल लेता है, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन टीवी में देखने पर तो मैंने आजकल सुना है कि शायद वहाँ छक्के चौके पर लड़कियाँ भी आके नाचती हैं, उसमें कोई गाने वगैरह भी चलते हैं, तो इन चीज़ों से आप बच जाएँ। मुफ्ती साहब रफ़ुल यदैन के बारे में बता दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इस वक्त फ़लस्तीन का मसला सरेआम है और आप इसी बात पे लगे हुए हो। हाथ उठाने और हाथ छोड़ने के ऊपर कुछ इज्तिमाई मसाइल पे आएँ। हाथ उठाकर नमाज पढ़ें तब भी होती है, बांध के पढ़ें तब भी होती है। हमारे नज़दीक जो चीज़ राजी है हम उतनी बात करेंगे, लेकिन दूसरे की बात पर आप कुफ्र और शिर्क के फतवे न लगाएं। इसराइल तुम्हारे हाथ काटने का सोच रहा है, ज़रा इसको सोच लो। ये वो वक्त नहीं है कि आप इस तरह की बातें कर लें। मुफ्ती साहब आप एक दफ़ा मुस्कुरा दें, चलो लो जी एक दफ़ा मुस्कुरा। ये पूरे का पूरा आपके ने यहाँ ख़त लिख दिया है कि इतने सौ पॉइंट्स हैं, इसके लिए दारुल इफ्ता आ जाएं, वो समझा देंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला। मुफ्ती साहब जमात इस्लामी के बारे में बता दें। भाइयों मैं मौदूदियत की तायद नहीं करता, मुझसे तायद नहीं होती, मुझसे आले हक़ की तायद करवाओ। जज़ाकुमुल्लाह ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।